ذاکر نائک 27 اکتوبر 2024 کو فیصل آباد آئے اور وہاں انہوں نے اقلیتوں کے سوالات پر تبصرہ کیا۔ میرا نام ریاض پال ہے۔ میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ نبی اسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا، اس سے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس طرح کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی عکس نہیں، اس کا کوئی بت نہیں ہے، اور وہ اسی کی عبادت کرتے تھے۔ تو 40 سال کی عمر میں وہ نبی بنے، اس کے پہلے ان کو نبوت نہیں حاصل ہوئی تھی، لیکن وہ مسلمان تھے۔ مسلم مطلب اپنی ساری جو ول ہے، اکشا ہے، وہ اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو نبوت حاصل کرنے کے پہلے وہ عبادت اللہ کی ہی کرتے تھے، لیکن وہ پیغمبر نہیں تھے، اسی لیے وہ پیغام باقی لوگ سے نہیں کہتے تھے۔ جب ان کو اللہ کا حکم آ گیا، جب وہ نبی بنے، اس کے بعد وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اس کے پہلے بھی وہ مسلم تھے۔ جتنے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مسلمان ہی تھے۔ میرا نام پادری کاشف جاوید ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیا وہ ایک رائل وی ہے، تعظیماً ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ پادری ہمارے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے، اور وہ میری تقریر سن چکے ہیں اور میرا جواب بھی جانتے ہیں۔ میں جواب دہراؤں گا، پھر ان کے سوال پہ آتا ہوں۔ جب بھی قرآن میں ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، کئی بار کہتے ہیں کہ میں، کئی بار کہتے ہیں ہم۔ عربی میں آتا ہے نحنو، مطلب ہم، انگلش میں کہیں گے وی۔ تو یہ وی جو ہے وہ دو قسم کے وی ہے۔ ون از پلورل ان نمبر، ون از پلورل ان ریسپیکٹ۔ جمع ہے تعداد کے لیے، اگر ایک سے زیادہ تعداد ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک رائل پلورل، مطلب اگر کوئی راجا ہے تو سنگولر رہے گا لیکن کہے گا ہم۔ تو پادری صاحب جانتے ہیں میرے جواب کو۔ تو یہ وی جو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، مثال کے طور پہ اگر میں اردو میں کہوں گا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ راجیو گاندھی انڈیا میں کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہندی میں کہہ رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم مطلب وہ ایک ہی انسان ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو رائل سمجھتا ہے۔ تو کوئین آف انگلینڈ جب کہیں گی دیٹ وی کمانڈ یو، آئی کمانڈ بھی بول سکتے ہیں، مطلب سنگولر، وی کمانڈ مطلب پلورل، لیکن یہ پلورل آف رسپیکٹ ہے، تہذیب کے لیے، عزت کے لیے۔ تو پادری صاحب میرے جواب کو جانتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ کا نام کیا ہے؟ سمرین۔ سمرین، آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے پہلے؟ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں کرسچن ہوں۔ آپ کرسچن تھی، ماشاء اللہ۔ آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں جی۔ آپ کیا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے پیغمبر ہیں؟ خدا کے پیغمبر ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ۔ دو شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، دو کم از کم شرائط ہے۔ نمبر ایک کہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ بہن، آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ آپ اپنے ہوش و آواز میں کرنا چاہتی؟ ہاں جی۔ میں یہ جانوں کہ آپ اسلام کے قریب کیسے آئے؟ اسلام کے قریب کیسے؟ میرے ارد گرد میرے مسلم بہن بھائی رہتے تھے، اور ان کی طرف دیکھ کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، میری خواہش ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے ارد گرد مسلمان بہن اور لوگ تھے جس سے آپ متاثر ہوئے،
اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. ہاں جی. الحمدللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, اللہ ایک ہے. ہاں آپ جی. مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری. ابھی میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتی ہیں. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. ہے. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نعرہ تکبیر. میرا نام سنیل دلاور ہے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے, اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے, تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کی ازلی صفت اور قائم بالذات ہے. مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کتاب الاداب باب ثواب القرآن 348 اور 352 میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن کا تجسم ہوگا جو کہ حادث ہوگا اور نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا, یعنی اللہ کا کلام مجسم ہو کر جسم اختیار کرے گا. تو یہاں سے کلام اللہ کی ازلیت, اس کا ناطق ہونا اور تجسم تینوں ثابت ہیں. یہی تین باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے, اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا, اور اہل اسلام نہیں مانتے. اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے. اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ, یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کی ہے. کچھ لوگ نے مانے, کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے, بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح, بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کریں گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوں گا. یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لقد کفر الذین قالوا, وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح, لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ, اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا. تو یہ صاف طور کے کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے, بالکل غلط ہے. قرآن میں صاف طور کے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں. میرا نام سائمن پرویز ہے. کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں, مطلب ورڈ آف گاڈ, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں, ورڈ آف گاڈ ہیں, ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے, موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے, اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا, جو اللہ نے کلام نازل کی, وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں, لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے, وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن عمل کرنے کے لیے آپ آخری ایڈیشن پڑھیں گے بس, تو عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننا ہے تو نو پرابلم, عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے, آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے, حاکم, وہ جانتا ہے. آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننے کا ہے, میں طالب ہوں تقابل ادیان کا, میں پڑھ چکا ہوں, میں کیوں بولوں باقی مسلمان کو پڑھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے, صاف کہہ چکا ہے یہ آخری کلام میں, اس پہ عمل کرو. اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے, وہ اسلام. لیڈیز سائیڈ سے, خواتین کی جانب سے ہم آج کی اس مجلس کا آخری سوال لیں گے. رات کے 12:30 بج چکے ہیں, تو ہم یہ آخری سوال خواتین کی جانب سے لیں گے, اور اس کے بعد کوئی مزید سوال نہیں لیا جائے گا. بھائی صاحب, میرے آپ سے التجا ہے, میری التجا ہے کہ آرگنائزر سے میں نے بات کیا تھا, ان نے کہا جتنا چاہے اتنا بول سکتے. ابھی تو 12:30 بجے, لاہور میں تو 2:30 بجے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی پوچھ سکتے ہیں, انہوں نے الاؤ کر دیا. آپ کو بند کرنے کا ہے, جاری رکھنے کا ہے؟ ہاں جی, ہاں جی. آپ سے ناراض ہوئیں گے بھائی صاحب. اور یہاں ماشاء میزبان بھی بیٹھے, کروں نا کنٹینیو؟ ماشاء اللہ, جب تک ہے انشاءاللہ. مجھے بھی پوچھنے کا لاہور میں میرا اپوائنٹمنٹ ہے الحمدللہ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم از کم اور 1 گھنٹہ ہے انشاءاللہ. جی ہاں بھائی. بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے 1 گھنٹہ مزید سوال و جواب کا سیشن انشاءاللہ چلے گا. خواتین کی جانب سے جو سوال خاتون کرنا چاہتی ہیں پلیز کنٹینیو کریں. السلام علیکم. میرا نام شاہد سلیم ہے. میرا سوال ہے آج کا سر کہ بائبل مقدس میں صرف ایک شادی کی پرمیشن ہے, اور ہولی قرآن میں 4 شادیوں کی پرمیشن ہے. اور مسلمز کہتے ہیں کہ ہمارا فیتھ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم بائبل پر ایمان نہ رکھیں. جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے, اور جو کوئی چھوڑی سے بھی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. اس میں کدھر لکھے لائے کہ ایک بیوی کرنا چاہیے؟ بتاؤ سر. اگر آپ لکھا اس کے اندر سر یہاں پہ بات آپ لوگ کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟
सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़िना करेगा. अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है. सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है. इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए. आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? It has been said of the old times. और ये मैं चोरी साहब इधर ले आओ हुन कहदा. ये जो बाइबल का है, Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 31. It has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife. Whosoever divorces his wife, unless it be for fornication, has already committed adultery. मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है. मेरा नाम अदील है. मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्पीचेस में ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से निकात हैं जहाँ वो बदली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सुना गया है कि बाइबल बदल गई है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से वो बदली है. आई नीड टू नो. आप अगर जानना चाहते क्या गलतियाँ हैं, आप मेरी वीडियो का सिर्फ देखिए. मैंने डिबेट किया हूँ डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस. उसमें मैंने कई साइंटिफिक गलतियां निकाली हूँ. कई बाइबल में कई कॉन्ट्रडिक्शन है. एक तकरीर की है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड, क्या बाइबल खुदा का कलाम है? कई गलतियां हैं, सैकड़ों गलतियां हैं, सैकड़ों कॉन्ट्रडिक्शन है. कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप भाई साहब? वुड यू लाइक टू शेयर इट? सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ. यस. एक दो बताऊंगा, सब बताऊंगा तो 10 दिन भी लगेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा. 10 दिन भी जवाब बोलते सब ने. कुछ दिखा सकता हूँ, कुछ दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ. मिसाल के तौर पे एज़ेकियल 24:1 आप पढ़ो. मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ. पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी. क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ. आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वॉज लाइट. बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी. यानी डे 1 में रोशनी थी. बाद में आगे पढ़ते हैं अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते. फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया. आप सोच सकते रोशनी कहां से मिलती है हमको? सूरज से. तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे. ये साइंटिफिक एरर है. कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है. वाला मेरा नाम शहबाज मसीह है कि आपके चाचा दान ने कलमा नहीं पढ़ा. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चाचा जान से कहा जब वो मरने लगे थे कि आप मेरे कान में कलमा पढ़ लें तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे. मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपका सारा ख़ानदान, नबी पाक के वालिदैन, नबी पाक जब पैदा होने वाले थे तो 6 माह पहले आपके वालिद फौत हो गए थे और 6 साल बाद आपकी वालिदा, 40 साल बाद आपको नबूवत मिली है. मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या नबी पाक के चाचा जान और वालिदैन जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? अल्लाह के रसूल के आने के पहले, अल्लाह के रसूल नबूवत ऐलान करने के पहले अगर कोई शख्स अल्लाह पे यकीन रखता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और शिर्क नहीं करता है, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने नबूवत का दावा नहीं किया था. तो नबूवत ज़रूरी नहीं थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना जन्नत में जाने के लिए. उस वक्त आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए. उस वक्त के पैगंबर, अगर वो दौर था ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आपको मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है. अगर वो दौर था मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मानना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है. अगर कोई दूसरा दौर था
لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا چاہیے. تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو، والد، والدہ، بھائی، بہن، جو بھی ہے. آپ نے جو ذکر کیا تو اگر ان کے رشتہ دار، چاہے والد ہو یا والدہ، چاہے بھائی ہو یا بہن، چاہے چاچا ہو چاچی، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق، اوپر نیچ مت کرو. اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے. تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر ایک ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اونچا کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو، ہم نہیں. ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے 5 پیغمبر عظیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ہیں. ان کو اللہ نے اور عظمت دی. اللہ has bestowed some more gifts than the other. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے. ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنسبت دوسرے پیغمبر کو. تو اسی کی تشریح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، پرابلم کچھ نہیں اس میں. لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر ہیں یہ 5 اور عظیم پیغمبر تھے، اور ان پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے، ہم اس میں مانتے ہیں. جتنے پیغمبر آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جو اللہ کہتے ہیں اور اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں، اس کو ریپیٹ کرنا ہم میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپس میں سب پیغمبر پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے. مائی نیم از کاشف مسیح. جو پہلا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں وہ سورہ کہف میں آیت نمبر 86 ہے. 85 سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچا جہاں سورج جو ہے وہ کیچڑ کی جھیل میں غروب ہو رہا تھا. اس کے بعد اسی طرح ایک واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیٹیٹیو ریلیجن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ان جو جیو سینٹرک جو ماڈل آف یونیورس ہے، اس کے بارے میں ہم کس طرح سے ماڈرن سائنس سے جو ہے نا وہ پیرالل جا سکتے ہیں؟ سر انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین until he reached، ادھر لکھا ہوا ہے کہ until when he reached the setting of the sun he found it. he مطلب ذوالقرنین، اب پڑھ رہے نے he found it set. ذوالقرنین نے دیکھا کہ پانی کے نیچے وہ سورج سیٹ ہو رہا ہے. کون؟ سر بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ذوالقرنین ہی بیان کر رہے ہیں. برابر اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ بیان کریں گے ذوالقرنین جو سمجھا وہ بیان کریں گے نا. سر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے بیان کر رہے ہیں، ذوالقرنین کی ہدایت کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتائیں گے جو ہم سمجھتے ہیں. آپ ذرا بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے.
अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि इब्लीस ने गलत कहा, तो अल्लाह ताला थोड़ी गलत कर रहा है। सर इसका मतलब भाई साहब आपको पहले ये बतलाया गया था कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं हो रही, डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप समझते ना डिबेटिंग सेशन नहीं है ये? आप गलती पे गलती कर रहे, मैं गलती पे गलती करते जाएंगे, आप 10-10 चीज बोलते जाएंगे, पूरे फजर हो जाएंगे, फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा। ये आप लोग की आदत है, लोग को मजमा देखना, माइक पकड़ो और लोग को बेवकूफ बनाओ। यू आर ट्रेंड, आप लोग ट्रेंड, आप आम क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन मिशनरी है। अपने आप को बोलते तकाबुल अध्ययन करने का तो डिबेट करो ना, यहाँ डिबेटिंग है मुसलमान। मुझे बहुत लोगों ने लिखा, जो भी ईसाई डिबेट करना चाहता है डिबेट करे। एक इस्लामाबाद में है मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, वो पहला आदमी था ना, बोल रहा था डिबेट करो। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।